آسما زیدی سلمہ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق و حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا، محنت اور جد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمہ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کے دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناشنا تھی۔ یوسف جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامناسب حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمہ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند جنہوں نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمہ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کے امی نے اسے گھر آ کر ہنسی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی، کڑھائی، سلیقہ ورث ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ سلوک ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس کے حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن سلمہ کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمہ بھی اس سے سچ چھپا کر بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ آخر اس نے روتے روتے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاضلیاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمہ کو یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمہ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمہ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی تعلیم آگے بڑھتی رہی۔ اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کی گرویدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ سلمہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی طرف دیکھتی تو اس کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمہ کا گود ابھی تک خالی تھا اور اس کے سانس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کی تمناؤں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر سلمہ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کی مظالم برداشت کرتی
اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار خبر میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اس سے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو غافن میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و بیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنو آفل شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے رکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کر لیا۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہو گئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب ان کے رد عمل میں تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جدوجہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیرے میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائگاں نہیں ہونے دیتا۔ اگر یہی سلمیٰ ہمت ہار دیتی اور چھوڑ چھاڑ کے میکے چلے جاتی تو آج اس کے پاس کچھ نہ ہوتا، نہ بچے ہوتے، نہ شوہر کا پیار، نہ ہی وہ پوسٹ جس کو آج وہ حاصل کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو بھی مایوس کرتی، انہیں بھی دکھی کرتی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس کوئی حل نہ ہوتا۔ وہ اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے کچھ نہ کر پاتے سوائے پریشان ہونے کے۔ تو سلمیٰ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا پریشانیوں سے، بلکہ اپنے سے جڑے ان تمام رشتوں کو بھی پریشانیوں سے بچا لیا جو اسے بہت محبت کرتے تھے۔